ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شہاب ٹی وی۔ میں روح اللہ انصاری۔ عالمی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ خبر شروع کرنے سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ اسرائیلی فوج کی چھاپہ ماری کارروائیوں میں 6 فلسطینی گرفتار۔ ٹویٹر پر اب کامیڈی قانونی ہے، ایلن مسک۔ ترکی یوم جمہوریہ کے موقع پر عالمی سربراہان کے تہنیتی پیغامات۔ ایران زاہدان میں احتجاجی مظاہروں کے دوران فائرنگ سے 2 افراد ہلاک۔ صومالیہ، وزارت تعلیم کے عمارت پر خودکش دھماکے، 6 افراد ہلاک۔ اب دیکھیں تفصیلی خبریں۔ اسرائیلی قابض فوج نے کل جمعہ کی صبح مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس کے الگ الگ علاقوں سے 6 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ قابض فوج نے نوجوان 22 سالہ محیی محمد ابو سرحان کو بیت لحم کے مشرق میں العبیدیہ قصبے میں اس کے والد کے گھر پر چھاپہ مارنے اور تلاشی لینے کے بعد گرفتار کر لیا۔ القدس میں قابض فوج نے محمد جابر نامی نوجوان کو شہر کے الیرام قصبے میں اس کے گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی قابض فوج نے جمعہ کی صبح سویرے رام اللہ کے شمال مغرب میں واقع گاؤں ام صفا سے 4 نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا۔ ام صفا ولیج کونسل کے سربراہ امروان صباح نے کہا کہ اسرائیلی فوج کی ایک بڑی فوج نے صبح 3 بجے گاؤں پر دھاوا بولا، کئی گھروں پر دھاوا بول دیا اور ان کے دروازے توڑ دیے اور محمد تنترا اور ان کے بھائی امیر نجات تنترا کے اور برا اسامہ حماد کو گرفتار کر لیا۔ صباح نے نشاندہی کی کہ اس وقت گاؤں کے داخلی راستے پر قابض فوج تعینات ہے۔ قیدیوں کے اداروں نے بتایا کہ اسرائیلی قابض فوج نے گزشتہ ستمبر میں 445 فلسطینیوں کو گرفتار کیا، جن میں 35 بچے اور 19 خواتین شامل تھیں۔ ارب پتی تاجر اور سماجی رابطے کے مشہور ویب سائٹ ٹویٹر کے نئے سربراہ نے کمپنی کی کمان سنبھالتے ہی نئے فیصلے جاری کرنا شروع کر دیے۔ مغربی امریکی کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلن مسک نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ ہم نے ابھی تک ٹویٹر کے مواد کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس سے قبل ایلن مسک نے ٹویٹ میں لکھا کہ ٹویٹر پر کامیڈی جائز ہے۔ ایلن مسک نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر کمپنی کے مشتہرین کے لیے ایک خصوصی پیغام بھی جاری کیا تھا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا، میرا ٹویٹر خریدنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک مشترکہ ڈیجیٹل ٹاؤن اسکوائر کا ہونا تہذیب کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، جہاں تشدد کا سہارا لیے بغیر عقائد کی ایک وسیع پیمانے پر صحت مند طریقے سے بحث کی جا سکے۔ انہوں نے لکھا، اسی لیے میں نے ٹویٹر خریدا ہے۔ میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ آسان ہوگا اور نہ ہی میں نے یہ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے خریدا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ایلن مسک نے $44 ارب میں ٹویٹر کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پہلے ہی روز ایلن مسک نے بھارتی نژاد CEO پراگ اگروال سمیت 4 اعلیٰ عہدیداروں کو فوری طور پر کمپنی سے فارغ کر دیا تھا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے صدر رجب طیب ایردوان کو یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ایک تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ علیوف نے کہا کہ آذربائیجان اور ترکیہ کے تعلقات جو دوستی اور بھائی چارے پر قائم ہیں، آج دنیا میں منفرد ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان اتحاد اور یکجہتی خطے اور دنیا کے لیے سلامتی اور استحکام کا ایک اہم عنصر ہے۔ تاریخ کے اہم ترین لمحات میں آذربائیجان کے ساتھ دینے والے برادر ملک نے ترکیہ کے دوسرے قرہ جنگ میں بھی ہمارا ساتھ دیا تھا۔ آپ سمیت آپ کے تمام شہریوں کے جنگ کے ابتدائی لمحات سے لے کر آخری لمحات تک ہمارے شانہ بشانہ ہونے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ٹویٹر پر ترک زبان میں اپنے پیغام میں لکھا کہ میں ترکیہ کے 99ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر رجب طیب ایردوان اور ترک قوم کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ غازی مصطفیٰ کمال اتہ ترک کی قیادت میں ترک قوم کی بہادرانہ جنگ آزادی تاریخی آرکائیوں میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی 29 اکتوبر یوم جمہوریہ کے موقع پر ترک زبان میں مبارکباد کا پیغام دیا۔ زیلنسکی نے ترک جمہوریہ کے قیام کی 99ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں درج ذیل تاثرات لکھے۔ میں ترکیہ اور صدر رجب طیب ایردوان کو جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے 99ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
میں دوست ترک عوام کے لیے امن، بھلائی اور خوشحالی کی تمنا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری مشترکہ کوششوں سے بحیرہ اسود کے علاقے میں سلامتی، استحکام، امن بحال ہوگا۔ قزاقستان کے صدر قاسم جومریت توکالیف نے بھی یوم جمہوریہ کے موقع پر ایردوان کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ توکالیف نے اپنے پیغام میں صدر ایردوان اور ترکیہ کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تاریخ آپ کے ملک کے لیے ایک یادگار مقام رکھتی ہے۔ یونانی وزارت خارجہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ پیغام شیئر کیا گیا۔ ہم ترک عوام اور حکومت کو یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے مبارکبادی پیغام میں کہا کہ میں امریکہ کی جانب سے جمہوریہ ترکیہ کے قیام کی 99ویں سالگرہ پر ترک عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ روز ایران کے جنوب مشرقی شہر زاہدان میں احتجاجی مظاہروں کے دوران 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایران کی سرکاری ایجنسی ارنا کی خبر کے مطابق صوبہ سیستان اور بلوچستان کے شہر زاہدان میں نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کیے گئے۔ بتایا گیا کہ جب مظاہرے پرامن طور پر ختم ہوئے تو ایک نقاب پوش گروپ تجہید اسکوائر میں جمع ہوا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے ٹائر جلاتے ہوئے راستوں کو بند کر دیا، سڑکوں پر پارک شدہ گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ سیستان و بلوچستان کے سلامتی کونسل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زاہدان کے امام جمعہ کے انتباہ کے باوجود کچھ موقع پرست لوگ آس پاس گلیوں میں افراتفری اور عدم تحفظ پیدا کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس دوران نامعلوم افراد کی فائرنگ سے متعدد شہری اور سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ مقامی حلقوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک بچہ سمیت 2 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ صومالیہ میں 2 خودکش بم دھماکوں کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں کار بم دھماکے وزارت تعلیم کی عمارت کے پاس کیے گئے۔ ہلاک افراد میں ایک سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہے۔ زوردار دھماکوں کی شدت سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، تاحال کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ناظرین، خبروں کا اختتام ہوا۔ آپ دیکھتے رہیں شہاب ٹی وی۔